یہ بات ہے رمضان کی۔ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ رمضان آ رہا ہے۔ مسلمانوں جاگ اٹھو، یہ مہینہ عام نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب جس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان تک پہنچایا۔ اے مسلمانوں، یہ مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت کا موسم ہے، یہ مغفرت کی بارش ہے، یہ نجات کا اعلان ہے۔ سوچو کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ کھڑے تھے، آج وہ قبروں میں جا چکے ہیں اور ہم زندہ ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم بدل جائیں، تاکہ ہم سنبھل جائیں، تاکہ ہم لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف۔ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی ماحول نیکی کا، فضا عبادت کی، ہر طرف رحمت ہی رحمت۔ پھر بھی اگر کوئی نہ بدلے تو سوچو قصور کس کا ہے؟ رمضان اللہ کا اعلان ہے، اے میرے بندو آ جاؤ، میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن جو دلوں کی بیماری کا علاج ہے، قرآن جو اندھیروں میں روشنی ہے، قرآن جو گمراہ کو راستہ دکھاتا ہے۔ مگر افسوس، ہم نے قرآن کو الماریوں میں رکھ دیا، ہم نے اسے صرف ثواب کی کتاب سمجھ لیا۔ اے مسلمانوں، قرآن پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، یہی رمضان کی اصل روح ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ نفس کی تربیت ہے۔ روزہ صرف بھوک نہیں، روزہ پیاس نہیں، روزہ ہے اپنے نفس کو قابو میں کرنا۔ روزہ تمہیں کوئی بھوکا مارنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ تمہارے نفس کو تمہارے قابو میں کرنے والی چیز ہے۔ جب تمہیں کوئی برا کہے اور تم خاموش رہو، یہ روزہ ہے۔ جب تمہاری آنکھ حرام سے بچ جائے، یہ روزہ ہے۔ جب تمہاری زبان جھوٹ سے رک جائے، یہ روزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سوچو، جب رب خود اجر دینے کا وعدہ کرے تو وہ اجر کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر وہ تراویحوں کی راتیں رکھی ہیں، وہ تراویح جو بخشش کا سامان ہے۔ رمضان کی راتیں سونے کے لیے نہیں، روزے کے لیے ہیں۔ رمضان کی راتیں سونے کے لیے نہیں، رونے کے لیے ہیں۔ تراویح میں کھڑے ہو جاؤ، قرآن سنو، آنکھوں کو اشکبار ہونے دو، کبھی سجدے میں جا کر کہو، یا اللہ میں گنہگار ہوں مگر تیرا بندہ ہوں، مجھے معاف کر۔ یقین رکھو، جو دل سے روئے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ جب انسان اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اپنے روئے ہوئے ٹوٹے ہوئے دل کی حالت دیکھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ کے سامنے رکھ کر پھر اللہ سے مانگتا ہے۔ ہم نے رمضان کو بھی رسم بنا لیا، افطار کو مقابلہ بنا دیا، سحری کو صرف عادت بنا دیا، لیکن کیا ہم نے جھوٹ چھوڑا؟ کیا ہم نے غیبت چھوڑ دی؟ کیا ہم نے حرام چھوڑ دیا؟ اگر روزہ ہمیں نہ بدلے تو وہ صرف بھوک ہے، عبادت نہیں۔ اللہ رب العزت نے روزے کی حالت اور پھر دعا کی قبولیت، رمضان میں دعا رد نہیں ہوتی۔ افطار کے وقت کا لمحہ قیمتی ہے، ہاتھ اٹھاؤ، دل جھکاؤ اور مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے والدین کے لیے مغفرت مانگو، اپنی اولاد کی ہدایت مانگو، اپنے ملک کے امن کی دعا کرو، اور سب سے بڑھ کر یہ مانگو، یا اللہ اس رمضان کے بعد بھی مجھے سیدھا راستہ دکھلا دے، اس رمضان کے بعد بھی مجھے اہدنا الصراط المستقیم والے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائیے۔ آخری جو عشرہ اس مہینے کا ہوتا ہے،
وہ نجات کا پروانہ ہے۔ جب آخری عشرہ آتا ہے تو نجات کا اعلان ہوتا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات جو اس عشرے کے اندر آتی ہے، سوچو ایک رات کی عبادت 63 سال سے زیادہ عبادت کے برابر، کیا ہم یہ موقع ضائع کریں گے؟ نہیں، بلکہ اس موقع کو بھنائیں گے، اس موقع پر اللہ سے مانگیں گے، اپنے گناہوں کو معاف کرائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے راتوں کو جگائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھیں گے۔ یہ وقت سونے کا نہیں بلکہ جاگنے کا وقت ہے۔ اے نوجوانوں، یہ وقت موبائل میں ضائع کرنے کا نہیں، یہ وقت رب سے جڑنے کا ہے۔ اے بڑے بزرگوں، یہ وقت دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت بنانے کا ہے۔ کیا خبر یہ ہمارا آخری رمضان ہو؟ کتنے لوگ نیتیں کرتے ہیں مگر اگلا رمضان نہیں دیکھ پاتے۔ اے مسلمانوں، رمضان کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ نجات کی کشتی ہے۔ جو اس پر سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ خسارے میں چلا گیا۔ آج عہد کرو، نماز نہیں چھوڑیں گے، قرآن سے رشتہ نہیں توڑیں گے، گناہوں کی طرف واپس نہیں جائیں گے۔ رمضان آیا ہے ہمیں جنت کے قریب کرنے کے لیے، رمضان آیا ہے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے، رمضان آیا ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، رمضان آیا ہے ہمیں غلط راستوں سے ہٹانے کے لیے، رمضان آیا ہے ہمارے گناہوں کو مٹوانے کے لیے، رمضان آیا ہے ہمیں آخرت کی فکر دلانے کے لیے، رمضان آیا ہے ہمیں سیدھا کرنے کے لیے۔ آج اس رمضان کے مہینے میں ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمارے روزوں کو جو ہے قبول فرما، ہماری تراویحوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور انسان جتنا اس رمضان کے مہینے میں مانگے گا اللہ کے نزدیک اتنا ہی کم ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ مانگنے والوں کی کمی ہے۔ اگر پوری دنیا مل کر اللہ سے مانگے، اللہ سب کو عطا فرمائے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہو۔ اور پھر ہمیں اس رمضان کے بعد بھی اپنا فرما بردار بندہ بنا، یہ دعا ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے کرنی ہے۔ یا اللہ، ہمیں رمضان کے بعد میں بھی نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، اللہ ہی سیدھے راستے پر چلانے والا ہے، اللہ ہی جو ہے ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔